بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل مجوسی تھے اور مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخیر لقب ملا۔ آپ کے والد اصفہان کے جین نامی گاؤں کے باشندے اور وہاں کے زمینداروں کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدا کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی، کیونکہ مذہبی جذبہ ان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلبہ رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ان کو راستہ میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سر چشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے۔ مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا باخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا، مگر ان کے دل میں تلاشی حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب ملک شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا جب وہ واپس ہوں تو مجھ کو بتانا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے شب پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ مجوسیت کی آتش کدا سے نکل کر آسمانی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے، مگر یہ پادری بڑا بد اعمال اور بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا، جب وہ دیتے تو اس کو فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کی بجائے خود لے لیتا۔ اس طریقہ سے اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان اس کی حرص کو دیکھ دیکھ کر پیچو تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اس کا سارا عمالنامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ان کو لے جا کر اس خزانہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں نوش دفن کرنے کی بجائے صلیب پر لٹکا کر سنسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد و زاہد اور تارک دنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کا بہت کچھ بدل دیا ہے اور بہتر اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں موصل میں فلاں شخص دین حق کا سچا پیروکار ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سر چشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔
اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاکباز تھا، اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ دیا، چنانچہ اس کی موت کے بعد وہ نصیبین پہنچے اور پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا عابد و زاہد تھا۔ حضرت سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کا وقت بھی آ پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے پادری سے مل کر پیغام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا پادری سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی پوری کہانی سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جسے ملنے کا تم کو مشورہ دوں۔ البتہ اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کے علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القرا میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ مگر یہاں کھجور کے درخت نظر آئے، جس سے تو آس بندی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہو جس کا پادری نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن ہی قیام کیا تھا کہ یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملنے آیا۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی در غلامی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ در حقیقت اس غلامی پر جو کسی کی آستانے ناز تک پہنچا دے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جوں جوں محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی اور آثار و علامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت کا مکہ پر جلوہ ہو چکا تھا، لیکن جو رستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کی خدمت سے اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ یوم مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالمتاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمین نصیب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب ہجرت تمام ہوئی اور صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے کچھ درست کر رہے تھے۔ آقا نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو چچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی قبیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے۔ یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یا رائے ضبط نہ رہا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت پر سے فرش زمین پر آ جائیں۔ اسی مدہوشی میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گونسا مار کر ڈانٹا کہ تم کو اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کیسے تھا؟ کھانے کی چیزیں پاس تھیں۔ ان کو لے جا کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس چیزیں صدقہ کے لیے رکھی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔
اس طریقہ سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی چیزیں نہیں نوش فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ انہوں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گئے کہ شاید وہ ختم نبوت دیکھ سکیں جس کو اموریہ میں ان کے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر ہٹا دی۔ اسی طریقہ سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بوسہ دینے کو جھکے اور اسے بے ساختہ چومنے لگے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے آ کر ساری کہانی سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلچسپ داستان اتنی پسند آئی کہ اپنے تمام صحابہ کو سنوائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آگوش ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔